السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قسط نمبر 19 کا آغاز کریں گے، جس کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمرو بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑی حیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمرو بن عبسہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کچھ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں، اس میں
سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھاتے۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عمرو بن عابسہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پرامن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو، اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ قسط نمبر 19 کا اختتام ہوا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی، دوست احباب سے بھی کرائیں، اور آپ کے پاس واٹس ایپ میں، فیس بک میں جتنے بھی آپ کے پاس گروپ ہیں، فرینڈ شپ ہے آپ کی، آپ ان میں بھی اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔